آپ سیکھیں، آپ کسی ایک کے پیچھے لگیں، کسی کو آئیڈیل بنائیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، آپ گہرائی میں اتریں، تھوڑا سا اپنا تعلق بنائیں اور احترام کا رشتہ بنائیں، ادب کا رشتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دن حضور کی خدمت کی۔ یہ کتابوں سے بھی بڑا کچھ ملتا ہے اور خدمت سے بھی بڑا کچھ ملتا ہے۔ اسٹوڈنٹ تھوڑے ناراض ہو گئے مجھ سے، وہ آج کل کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ استادوں سے تھوڑا زیادہ پڑھ جاتے ہیں کئی دفعہ، تو ٹیچر کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بلکہ آج کل تو مرید اس قسم کے ہیں وہ پیروں کو مشورہ دیتے ہیں، کہتے ساڈے بھی کدی انج ہوے نا تے کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں ایک نا شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، تو میرے وہ جاننے والے تھے، میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے، تو پیچھے میں تھا، تو بچہ اپنے ابا کو مشورہ دے رہا ہے، کہنا اتنے جا کے نا تے میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے، بےزتی ہوندی بندے دی۔ آپ میٹھے چاولوں پہ سالن ڈال لیتے ہیں، کوئی بات ہے؟ تو وہ ابا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اتنے لوگوں میں، تو میں پھر پیچھے سے اس کو میں نے پکڑ لیا، میں کہ پتر تم ذرا لیٹ آیا دنیا تے، نہیں تے ساری فیملی سیانی ہونی سی۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، ان چیزوں کو آپ نے کیا، ہماری نئی نسل نے کیا آپ لوگوں کو فوٹو ہی تو دکھائی ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکیں؟ حقیقتیں ہوتی ہیں اور تصویریں ہوتی ہیں۔ اتنا زیادہ اگر آپ انہی چیزوں میں الجھ جائیں گے تو حقیقت رہ جائے گی، اصل کام رہ جائے گا۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں زندگی موبائل کے اندر ہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے کا یہ کومنٹس آ گیا، موبائل کے اندر زندگی ساکت ہے، موبائل کے باہر زندگی چلتی ہے۔ آپ حقیقت کا ادراک کریں اور زندہ رہنا سیکھیں، اس سے نکلیں تھوڑا سا باہر، ورنہ تو آپ کسی اور دنیا کے مسافر ہو جائیں گے۔ یہاں جیے جہاں آپ کے ارد گرد ہنستے کھیلتے اٹھتے بیٹھتے لوگ آپ کو نظر آتے، ورنہ نفسیاتی طور پر آپ کسی اور دنیا میں سفر کرنے لگیں گے۔ عزیز دوست سنے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدمت جو ہوتی ہے نا، خدمت وہ آپ کو بڑا کرتی ہے۔ کئی دفعہ خدمت سے وہ کچھ ملتا ہے جو ویسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے نا نبی پاک علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا، لمبی چوڑی بات نہیں، اور آپ کو بخاری میں ملے گا، وضو کا پانی رکھا تھا۔ میرے نبی پاک نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ حضور حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو فرمایا اللہ عبداللہ کو علم و حکمت عطا فرما۔ ایک دن پانی رکھ کے دعا لی تھی، ایک دن خدمت کر کے دعا لی تھی، اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن بن گئے۔ لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ میری اب نسبت چونکہ اونچی ہے، مجھے دعا مل گئی ہے تو میں نے کسی استاد کے پاس نہیں جانا۔ جس طرح آج کل ہے نا، پیروں کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پیر ہے، سارے علم لدنی والے ہیں۔ بھئی غوث پاک تو 12 سال پڑھتے رہے، خواجہ اجمیر تو پڑھتے رہے، تجھے علم لدنی کیسے آ گیا گھر بیٹھے بیٹھے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ علم لدنی بھی تبھی آتا ہے جب آپ علم ظاہر میں کچھ نہ کچھ سفر کریں۔ سمجھ لیں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے دعا لی، پھر وہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے، اور اس طرح نہیں جاتے تھے کہ باہر نکلیں مجھے پڑھائیں، بلکہ وہ اس طرح جاتے تھے صحابہ کے دروازے پہ، اور سنو بھائیو، خاندان رسول میں سے ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، اس طرح دروازے پہ جاتے تھے کہ حضرت ابی بن کعب کے گھر گئے یا حضرت زید بن ثابت کے گھر گئے، ان کے دروازے پہ باہر بیٹھ گئے، دستک نہیں دی، کھٹکھٹایا نہیں۔ کیوں؟ فرماتے تھے استاد جب اپنی مرضی سے باہر آئیں گے نا تو پھر کہوں گا میں مدینے والے کی حدیث سننے آیا، خود جا کے نہیں کہنا۔ ساری زندگی ان کا یہ اسلوب رہا، صحابہ باہر نکلتے اور ان کی منت کرتے کہ جناب دروازہ کھٹکھٹایا کریں، فرماتے تھے نہیں، میں سوالی بن کے آیا ہوں، آداب سیکھنے، دین لینے آیا ہوں، میں کس طرح آپ کو تکلیف دے سکتا ہوں؟ بھائی ایک دن نا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے وہ حدیث لیتے تھے، روایت کرتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرمایا آپ نے کہ حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ بیٹھ کے نہ آ رہے تھے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آ گئے، اور جب وہ سامنے سے آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کے دیکھا میرے استاد آ گیا، تو بھاگ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ضرورت نہیں تھی، گھوڑا تو چل رہا تھا، پر جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے انداز کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ آگے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور چلنے لگے،
تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے جناب آپ خاندان رسول میں سے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کا احترام کرنا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے اترے اور جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے خاندان رسول کا احترام کرنا ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا۔ تو ایک تو آپ ان کی عظمت کو سمجھیں اور دوسرا پھر ان سے ان کا احترام کریں اور ان سے سیکھیں۔ تیسری بات، حضور کا جو گھرانہ ہے نا اس سے ہم نے تربیت لینی ہے تاکہ ہمارے اپنے گھر ٹھیک ہو جائیں۔ 2-3 باتیں ہیں جن پر آپ کی توجہ دلانی ہے، پھر میں بات ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان کو زیادہ پیسے نہ دینا، بقدر کفایت روزی دینا۔ یہ دعا ہے۔ الترغیب والترہیب آپ دیکھ لیں، نبی کریم کی دعا موجود، اللہ میرے اہل بیت کو کثرت مال نہ دینا، ان کو بقدر کفایت۔ بلکہ ایک مقام پہ تو یہ دعا بھی حضور نے فرمائی کہ اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ کوئی بندہ آج دعا مانگتا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ یہ ہم نہ سہولتیں لینے نکل گئے ہیں بازاروں میں اپنی اولادوں کے لیے، ہم ان کو مال دولت دے کے مرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ مال و دولت دے کے دنیا سے جاتے ہیں ان کے بچے تو تباہ بھی کر دیتے ہیں کچھ مہینوں میں۔ اگر ہم وہ ساری اپنی مصروفیات اپنی اولادوں کی تربیت پر خرچ کرتے اور ہم انہیں جینا سکھاتے، سیدہ پاک کے گھر کے اندر تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے پیر صاحب دعا کرے میری بیٹی بڑی دکھی ہے۔ کیا کسی کی بیٹی اپنے گھر میں اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ کیا کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہ جلے اور پھر بھی وہ استقامت سے لیپا پوتی بھی کرے اور چکی پیس کے وہ آٹا بھی بنائے، بچوں کو بھی سنبھالے اور سارا دن محنت کرے، کوشش کرے، شوہر کو راضی کرے، اور جب بچوں کو کھلا کے پلا کے سلا دے اور دنیا ساری سو جائے تو عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی پھر مصلی بچھا لے اور پھر ساری رات رب کی بارگاہ میں بھی حاضری دے۔ گھر اس طرح بنتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کام کرتی ہوں، مجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ سیدہ تو اس دروازے پہ آئی ہیں جہاں سے خالی گیا ہی کوئی نہیں کبھی، لیکن کریم فرمانے لگے فاطمہ بیٹے گھر جا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ یہ تسبیح جب بھی ختم ہوگی رب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنے کام خود کیے، ساری زندگی ڈیوٹی خود کی، ساری زندگی خدمت کی انہوں نے۔ میرے بھائی ہم نے نا بہت زیادہ آسانیاں ڈھونڈنی شروع کر لی ہیں۔ جو لوگ اس قدر آسائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ جن کی گاڑی کا دروازہ کوئی بند کرے، جوتے کوئی پہنائے اور اٹھ کر وہ اپنے لیے پانی کا گلاس بھی تھامنا مناسب نہ سمجھے، وہ میدانوں میں کیسے رہیں گے؟ ہمارے بچے فاقہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی مرضی کا کھانا نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، ان کی مرضی کی چیزیں نہ ہو تو گھر میں شور برپا کر دیتے ہیں۔ یہ قومیں انقلاب برپا کریں گی، یہ میدانوں میں آئیں گی۔ 3 دن روزہ رکھا سیدہ پاک نے، مولا علی نے، اور دونوں شہزادے 7-8 سال عمر ہیں، دونوں نے 3 دن روزہ رکھا۔ لیکن جب کھانا پک کے